قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، قال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. اس حدیث میں بھی حقوق کے تعلق سے بیان ہے. کوئی گم شدہ چیز آپ کو مل جائے، یعنی چیز کسی کی گم ہو گئی اور آپ کو مل جائے، وہ تین چیزیں ہیں. ایک تو روپیہ پیسہ، جو کوئی بھی ایسی چیز جو غیر جاندار ہو، کسی کی گھڑی گم ہو گئی یا پرس گم ہو گیا یا اور کوئی چیز، ایک تو یہ. دوسرا کوئی بکری گم ہو گئی جنگل میں، اور تیسرا اونٹ. حدیث میں تین چیزوں کا بیان ہے اور تینوں کا حکم مختلف ہے. آپ کو مل گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ہے لقطہ. لقطہ غیر جاندار چیز، روپیہ پیسہ آپ کو مل گیا، کوئی پرس آپ کو مل گیا، گھڑی مل گئی، یا کسی کا کوئی بریف کیس مل گیا پڑا ہوا کہیں پر، یہ لقطہ کہلاتا ہے. اور جانور اگر گم شدہ ہو اس کو ضالہ کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ ضالہ. اگر وہ اونٹ ہے تو ضالۃ الابل، اگر بکری ہے تو ضالۃ الغنم. یہ تین چیزیں مختلف، ان کے حکم جو ہیں وہ حدیث میں مذکور ہیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لقطۃ الذهب او الورق. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سونا یا چاندی گم شدہ، دینار مل جائیں، درہم مل جائیں گم شدہ، تو اس کا کیا حکم؟ فرمایا کہ اعرف وکاءها وعفاصها. ظاہر ہے کہ وہ کسی تھیلی میں ہوں گے، کسی پرس میں ہوں گے، تو پہچان دو اچھی طرح وکا اس کے تھیلے کو. وہ تھیلا کیسا ہے یا وہ تھیلی کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، ڈیزائن کیسا، اچھی طرح پہچان. وعفاصها، وکا سے مراد وہ ڈوری جس سے تھیلی باندھی جاتی، ستلی جس سے تھیلی کو باندھا جاتا ہے، یعنی پیسے اندر ڈال کر، اور اس کے منہ میں ڈوری ہوتی ہے، لپیٹ کر اچھی طرح بند کیا جاتا ہے تاکہ پیسے گر نہ جائیں. اور افاس وہ تھیلی جو ہے جس میں وہ پیسے موجود ہیں، جیسے بٹوا یا پرس ہے، اس طرح افاس ہے. اچھی طرح پہچان لو کہ جو تمہیں یہ ملا ہے وہ ڈوری کیسی ہے اور وہ پرس یا تھیلا کیسا ہے، تاکہ وہ مال تمہارے مال میں مکس نہ ہو جائے. جس تجوری میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس میں آپ کا مال بھی موجود ہے، تاکہ اس میں خلط ملط نہ ہو جائے اور مکس نہ ہو جائے. اچھی طرح دیکھ لو کہ اس کی ڈوری کیسی ہے اور اس کا تھیلا کیسا ہے، ڈیزائن کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، تاکہ وہ الگ جو ہے وہ ظاہر ہو اور آپ کے مال میں وہ مکس نہ ہو جائے. ثم عرفها سنة، پھر سال بھر اس کا اعلان کرو. سال بھر اعلان کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ روزانہ کسی چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے، وہ خبر کر دے اور اس پر ایک سال قائم رہے. مثلا لوگوں کے اجتماع کی جگہ بازار ہے، بازار میں اعلان کر دے گاہے بگاہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ مجھے ایک رقم ملی ہے، کسی کو گم ہو تو وہ آ کر بتائے اس کی کیا علامات ہیں تاکہ میں وہ چیک کر لوں اور اس کو دے دوں. تو اس طرح جو لوگوں کے تجمع کے مقامات ہیں وہاں وہ گاہے بگاہے اعلان کرے اور ایک سال تک کرتا رہے. فَإِن لَمْ تُعْرَفْ، اگر ایک سال تک اعلان کے باوجود نہ پہچانا جائے کہ وہ مال کس کا ہے، وہ پیسے کس کے ہیں، فَاسْتَنْفِقْهَا، تو پھر آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً، لیکن آپ کے پاس وہ امانت ہے، وہ آپ کا امانت ہے. فَإِن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، جو اس کا اصل مالک یا اس کا طالب اس کو تلاش کرتے کرتے کسی وقت بھی، چاہے 10 سال بعد وہ آپ کے پاس آئے، پہنچ گیا اور اس نے بتا دیا کہ فلاں وقت میرے پیسے گم ہوئے تھے اور یہ اس کی علامت ہے، تو آپ کو ادا کرنی پڑیں گے. لیکن 1 سال تعریف اور اعلان کے بعد اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں،
مگر اس نیت کے ساتھ کہ یہ ایک امانت ہے، اس کا مالک اگر کبھی بھی آ گیا تو میں اس کو لوٹا دوں گا. وسألہ عن ضالۃ الابل، پھر سائل نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ ہم جنگل میں جا رہے ہیں، ایک اونٹ اکیلا ہمیں آوارہ نظر آ گیا تو کیا کریں اس کا؟ فقال، فرمایا مالک ولا، تمہارا اونٹ سے کیا تعلق ہے، تمہارا کیا واسطہ اونٹ سے؟ دعھا، اس کو چھوڑ دو. فإن معها حذاءها وسقاءها، اونٹ کے جوتے اس کے پاس ہیں اور اس کا مشکیزہ اس کے پاس ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اونٹ چلتا رہتا ہے، یعنی جوتے اس کے پاس ہیں، اونٹ میں چلتے رہنے کی صلاحیت ہے، چلتا رہے گا حتیٰ کہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کا مشکیزہ اس کے پاس ہے، یعنی اونٹ کا معدہ جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ کئی دن کا پانی اور کھانا اسٹور کر سکتا ہے. تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھوکا مر جائے گا؟ نہیں، اس کے اندر اس کا مشکیزہ موجود ہے، وہ کئی دن گزارا کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ ترد الماء، اونٹ چلتے چلتے پانی تک پہنچ سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے. بتاکل الشجر، اور درختوں سے پتے بھی کھا سکتا ہے. وہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہے، لمبی اس کی گردن ہے، درخت اونچا بھی ہو تو اس کا منہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور پتے کھا سکتا ہے. تمہیں اونٹ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائے. ہلاک نہیں ہوگا، چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ مالک تک پہنچ سکتا ہے، یہ مالک اس تک پہنچ سکتا ہے. مشکیزہ اس کے اندر ہے، کھانا اور پانی سٹور کر سکتا ہے اور کافی دن وہ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. پھر اس کو پانی بھی مل سکتا ہے اور درخت سے چارہ بھی مل سکتا ہے. حتیٰ یجد ربها، حتیٰ کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے گا. تو اونٹ کو چھوڑ دو. تو وسألہ عن الشاة، تو پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ جنگل میں بکری اگر مل جائے، اکیلی بکری بیچاری پھر رہی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا خذھا، بکری کو لے لو. فإنما هي لك، بکری یا تو آپ کی ہے، او لأخیک، یا کسی اور بھائی کی ہے، او للذئب، یا پھر بھیڑیے کی. کیونکہ بکری کمزور ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتی اور زیادہ عرصہ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور پانی اور کھانے تک پہنچ نہیں سکتی. تو جلدی وہ فنا اور موت کا شکار ہو سکتی. یا پھر کوئی بھیڑیا اس کو شکار کر لے اور اس کو کھا پی لے. تو اس لیے بکری کو تم لے لو تاکہ وہ کسی انسان کے کام آ جائے. اب یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں کے الگ حکم، یعنی کرنسی، سونا چاندی، روپے پیسے، درہم و دینار، اس کا حکم اور ہے کہ آپ وہ اٹھا لیں اور سال بھر اس کا اعلان کریں اور سال کے بعد وہ آپ کا خرچ کر لیں. لیکن اس کے بعد مالک اس کا کبھی بھی آ جائے لوٹانا پڑے گا. اونٹ فرمایا کہ نہیں، اونٹ کو چھوڑ دو، اس کو چرنے دو، وہ مالک تک پہنچ جائے گا یا مالک اس تک پہنچ جائے گا. بکری البتہ نقصان کا شکار ہو سکتی ہے، ہلاکت کا شکار ہو سکتی ہے. بکری تم لے لو، اس کو تم استعمال میں لا سکتے ہو. حدیث پوری ہو گئی. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بڑے عجیب مسئلے کا استنباط کیا اور امام بخاری کی فقاہت اس تک پہنچنا بڑا مشکل. صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا، حکم المفقود فی اہلہ، کہ جس بیوی کا شوہر گم ہو جائے اس کا کیا حکم، وہ بیوی کتنا انتظار کرے. جس بیوی کا شوہر گم ہو جائے وہ کیا کرے اور کتنا عرصہ اپنے شوہر کا انتظار کرے. یہ باب قائم کر کے اس کے تحت حدیث یہ ذکر کی جس میں شوہر کا ذکر یا اونٹ کا یا بکری کا یا کرنسی کا ذکر. امام بخاری کا استنباط کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے وہ عورت کیا کرے. شریعت میں اس بارے میں کوئی واضح حکم نہیں. فقہا کے دو قول ملتے ہیں. فقہائے حنفیہ کا قول ہے کہ وہ عورت 90 سال انتظار کرے، 90 سال انتظار کرے، اس کے بعد یہ تصور کر لے کہ وہ مر چکا ہے تو اس کے مرنے کی عدت گزارے 4 ماہ 10 دن اور پھر وہ آگے شادی کر سکتی. اب 90 سال انتظار کے بعد اس سے شادی کون کرے گا؟ مفتی ہی کرے گا جو یہ فتویٰ دے رہے، اور کون کر سکتے؟ امام مالک کا قول ہے کہ 4 سال انتظار کرے، اگر نہیں ملا تو اس عورت کو اختیار ہے کہ اس کو مرا ہوا تصور کر کے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن گزار کے آگے وہ شادی کر سکتی. امام بخاری رحمہ اللہ نے، کیونکہ یہ دونوں قول رائے پر مبنی، دلیل پر نہیں ہے، امام بخاری نے اس مسئلے کو اس دلیل سے
حل کیا. حالانکہ حدیث میں عورت کا ذکر نہیں، مرد کا ذکر نہیں، بلکہ اونٹ اور بکری کا ذکر. امام مالک کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور بکری کا الگ حکم بیان کیا کہ بکری لے لو اور اونٹ نہ لو، دونوں کا الگ حکم بیان کیا. اس کا معنی ہے کہ شریعت گمشدہ چیز کے تعلق سے مصلحت کو دیکھتی. بکری کی مصلحت یہ ہے کہ اس کو لے لو، اگر نہیں لوگے تو اس کو بھیجا شکار کر سکتے. اونٹ کی مصلحت یہ ہے کہ اس کو نہ لو، کیونکہ اونٹ اپنے دفاع کی طاقت رکھتا ہے، کھا پی سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ مالک تک پہنچ جائے گا. تو دونوں کا حکم جدا ہے، حالانکہ دونوں گمشدہ ہیں، لیکن شریعت نے گمشدہ چیز کے تعلق سے مصلحت کا خیال رکھا. اب وہ تو جانور ہیں، جو شریعت جانوروں کے تعلق سے مصلحت کا خیال رکھتی ہے، وہ شریعت گمشدہ انسانوں کے تعلق سے مصلحت کا خیال نہیں رکھے گی. اب ایک عورت جس کا شوہر گم ہو گیا، اس کی مصلحت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی مصلحت میں کیا ہے. اب بیچاری وہ اکیلی رہ گئی ہے. بعض اوقات ایک عورت ایک ایسے معاشرے میں ہے جہاں اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، 90 سال اس کو کون کھلائے گا اور پلائے گا، کون اس کی کفالت کرے گا، یہ 4 سال کون دیکھے گا اس کو. یا معاشرہ اگر ایسا ہو جہاں ظالم اور ڈاکو قسم کے لوگ ہوں، جہاں عورت کی عزت بھی محفوظ نہ ہو. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا شوہر گم ہو جاتا ہے مگر وہ ایسے مقام پر موجود ہیں جہاں ان کی عزت موجود ہے، جہاں ان کی رکھوالی کرنے والے ان کے بھائی موجود ہیں، ان کا والد موجود ہے، وہ اکیلی نہیں ہے. تو ان دونوں عورتوں کی مصلحت مختلف ہے. ایک عورت تنہا ہے اور اس کا معاشرہ ظالم اور شفاق ہو سکتا ہے، اس کی مصلحت اور ہے. اور ایک عورت تنہا نہیں ہے، اس کا والد اس کے ساتھ ہے، اس کے بھائی اس کے ساتھ ہے، اس کی مصلحت کا تقاضا کچھ اور ہے. دونوں کے احکام جدا ہوں گے. جو عورت اکیلی ہے اور اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، کوئی اس کا کفیل نہیں ہے، وہ بھی 4 سال انتظار کرے یا 10 سال انتظار کرے. اور جو عورت موجود ہے، اس کا باپ اس کے بھائی موجود ہیں، رکھوالے موجود ہیں، وہ بھی 10 سال انتظار کرے. تو دونوں کی مصلحت میں تو فرق ہے. اور دونوں کو آپ ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں اور ایک ہی حکم پر مجبور کریں، یہ قرین انصاف نہیں. تو جو شریعت جانوروں کی مصلحت کا خیال رکھتی ہے اور ان کے الگ احکام بیان کرتی ہے، وہ عورت وہ شریعت عورت کے مسائل اور انسانوں کے مسائل اور اس کی مصلحت کا خیال کیوں نہیں کرے گی. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا استنباط یہ ہے کہ چونکہ شریعت میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن مصلحت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ وہ عورت چونکہ غیر محفوظ ہے، لہذا اس کو اختیار ہے کہ شوہر اگر گم ہو گیا، نہیں آ رہا، کتنی اس کی بس میں ہے، اس نے دیکھا شوہر نہیں آ رہا، تو اس کو مرا ہوا تصور کر کے وہ اس کی عدت گزار کے آگے نکاح کر سکتی ہے، تاکہ اس کو تحفظ ملے اور اس کو کفالت ملے اور اس کی عزت کا رکھوالا اس کو مل جائے. اب سوال ایک باقی رہ گیا کہ اس نے شادی کر لی اور کچھ عرصے بعد وہ بھی آ گیا، وہ فنکار جو گم ہو گیا تھا وہ بھی پہنچ گیا. اب وہ کیا کرے؟ ہاں، اب وہ اختیار ہے اس کا، اس عورت کو اختیار ہے کسی ایک شوہر کا انتخاب کرے، چاہے اس کا انتخاب کرے چاہے اس کا انتخاب، جس کا وہ انتخاب کرے گی اس کے ساتھ وہ رہے گی اور دوسرے شوہر کو اسے طلاق دینی پڑے گی. شرعی مسئلہ بالکل واضح. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ایک عجیب استنباط کیا اور واقعتاً ایک دلیل کے تحت اس سے ایک اشارہ لے کر مسئلے کو حل کیا. اور بعض اوقات ایک دلیل صریح اور واضح ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک دلیل واضح نہیں ہوتی، لیکن ایک صریح اشارہ آپ کو دے رہی ہوتی ہے، تو اس اہم اشارے سے اس اہم مسئلے کو حل کیا. فجزاہ اللہ خیرا. جی.